بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں, علم کا خزانہ ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا. بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں, اور الٹی باتیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے, کتابوں میں ملیں گے آپ کو, لکھنا نہیں آتا, لکھ رہے ہیں کتابیں. تو بولنا آنا جو ہے نا, بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ, اسپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو, جبھی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں. بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے. اور کس میں بولے, کون سی زبان میں بولے؟ جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو. کہ میرا تجزیہ سن لو, میں پورے پاکستان گھوما پھرا ہوں, میں نے من حیث القوم کے پی کے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے. کراچی میں, پنجاب میں ہیں, لیکن تعداد میں کم ہیں بڑے بڑے علماء یہاں بھی, تعداد میں کیا ہیں, کم. میں نے پشاور میں, سوات میں, مردان میں, کوہاٹ میں جو پٹھان علماء دیکھے ہیں نا, جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی, کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کی سوچ ہوگی, میں نے بہت دیکھے ہیں, لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی. کیوں؟ بڑی زبانوں میں اپنا پیغام ڈیلیور نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہو انگلش اور اردو. دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا جانتی ہے, کیوں؟ بیان کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. اگر وہ اپنی زبان استعمال کرتے, سرائیکی زبان میں کرتے, تو صرف سرائیکی طبقہ ان کو جانتا, اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتے. اردو کا حجم زیادہ ہے نا, بہت بڑا, پورا ہندوستان بول رہا ہے, برما میں بہت زیادہ بولی جا رہی ہے, سری لنکا میں بھی سمجھی جا رہی ہے, نیپال میں بھی. پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں. دبئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے. کویت میں اردو بولنے والے, ہندی بھی اردو ہی ہے, اس کو الگ الگ نام دے دیا خامخواہ کا رسم الخط کی وجہ سے. تو کے پی کے میں بڑے بڑے علماء ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ان کے سسر کے پی کے سے تعلق ہے, باجوڑ سے. باجوڑ کا, جس کو باجوڑ کہتے ہیں, اصل پروننسیشن یہ باجوڑ. اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے وفاق المدارس کا پرچہ عربی میں کیا پورا. خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بخاری کا پرچہ عربی میں اور شاعری میں, ہر سوال کا جواب کس میں؟ شعر کی صورت. وہیں بیٹھے بیٹھے شعر بنانا شروع کیا. جو ممتحن تھا نا, وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, اتنی زبردست استعداد ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں, اور جواب بھی شاعری میں, اور شاعری پشتو میں نہیں, کون سی؟ عربی شاعری میں. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی. کیوں؟ آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں, اس زبان سے لوگ, زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں, اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلش سیکھنا شاید فرض کفایہ دور کی بات ہو گئی, شاید فرض عین ہے. کیونکہ دنیا میں اس وقت, پوری دنیا میں بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم, سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلش ہے. تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. اردو تو اس لیے سکھائیں, ایک تو اردو کا حجم بھی کم نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی 3-4 بڑی زبانوں میں آ جائے گی. یہ چھوٹی نہیں ہے زبان, تیسرے یا چوتھے نمبر پر آئے گا اس کا, یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے. اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ علماء سے قائم رہے گا. اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو, تو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا. کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی, تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے. پھر ماموں, چاچو, خالہ, پھپھو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. پھر آئیے, بیٹھیے, کھائیے, یہ الفاظ گئے. انگلش میں سب کے لیے یو, ابا بھی یو, ماموں بھی یو, کم ہیئر, ابا کو بھی کم ہیئر, نانا بھی کم ہیئر, بیگم بھی کم ہیئر. اردو میں کیا ہے؟ الو کا پٹھا ہے تو ادھر آ, ادھر آ. اور ہم تو پنجابی کا بھی تڑکا لگا دیتے ہیں, پراوڑ. اردو میں اجازت ہے نا, تڑکا تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو آپ. آپ جاتے ہو بھائی بھنڈی چاہیے, تھوڑا سا تری ڈال دینا اس میں, ٹھیک ہے نا, تڑکا لگا دینا اس میں. تو
یہ بھی بڑا فائدہ ہے اردو میں, تڑکا کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو. تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے, ادھر آؤ, تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر آ. پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیں, اور مزید رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیے. اور اگر اس میں ایسا تڑکا لگانا ہے کہ وہ بچے پھینک کے آ جائے آپ کے پاس, تو آئیے نا, آئیے نا, کھائیے نا, کھائیے نا, رکھے ہوتے نا پکوڑے, کھائیے نا. تو اردو کی ایک تہذیب ہے, کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان ہے, یہ لشکری زبان ہے نا, تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے. اکبر بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں نے برما میں دیکھی ہے, اس کے مزار پہ جو اس کی اپنی شاعری ہے. تو بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے, وہیں سے تہذیب. اب تو اردو یہاں کراچی کی, ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا, بوڑھے تھے, کہتے ہیں ہم, وہ سندھی تھے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے, کراچی کے اسکولوں میں پڑھو تہذیب سیکھنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہہ رہے ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی, کس کے لیے؟ تہذیب کے لیے. کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں, ہماری استانی ہمیں ڈانٹتی, ہاں نہیں بولتے, جی بولتے ہیں, آؤ نہیں بولتے, آئیے بولتے ہیں, جاؤ نہیں بولتے, جائیے بولتے ہیں. یہ مجھے وائس چانسلر نے, بہت بڑی یونیورسٹی کے تھے, سندھی تھے, انہوں نے خود بتایا. اب تو حال ہی کیا ہو گیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی, الحمدللہ. خیر, تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افصح منی لسانا, زبان کیا ہونی چاہیے؟ فصیح. تو کون سی زبان ہونی چاہیے فصیح؟ بڑی زبانوں پہ محنت کرو, انگلش سکھاؤ اپنے بچوں کو, اردو سکھاؤ, اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھاؤ, وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے, سمجھتے ہو نا, وہ اپنے علماء سے, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, وہ آپ کی کیوں سنیں گے؟ تو آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا ہے تو اتنے لوگ غیر مسلم تھوڑی مسلمان ہوتے, انگلش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں, سمجھتے ہو نا. تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ 3 زبانیں سیکھ لو, تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے. میں بولنے کی بات الگ ہوتی ہے, تو لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2 زبانیں سیکھو, اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے. اس کے بغیر آپ کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں کر سکتے, مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے.